بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عز وجل، ہم نسیم رحمت کتاب پڑھ رہے ہیں۔ آئیے مزید سوالات اور جوابات پڑھتے ہیں۔ سوال: جمعہ میں کتنی رکعت نماز پڑھنی چاہیے؟ جواب: 14 رکعت۔ 4 سنت، جب جمعہ کے دن مسجد میں آئیں تو پہلے 4 رکعت سنت پڑھیں، 2 فرض، اس کے بعد امام صاحب 2 رکعت فرض پڑھائیں گے، پھر 4 سنت، اس کے بعد پھر 2 سنت 2 نفل۔ اس طرح جمعہ کے دن 14 رکعت پڑھنی چاہیے۔ سوال: جمعہ کی نماز سے پہلے ایک شخص ممبر پر کھڑے ہو کر عربی میں کچھ پڑھتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسے خطبہ کہتے ہیں۔ جمعہ کے دن نماز جمعہ سے پہلے ممبر پر کھڑے ہو کر امام صاحب عربی میں جو پڑھتے ہیں اسے خطبہ کہتے ہیں۔ سوال: خطبہ کا سننا کیسا ہے؟ جواب: واجب ہے۔ خطبہ سننا واجب ہے، ضروری ہے۔ اس وقت نہ تو بات کرنی چاہیے اور نہ نماز شروع کرنی چاہیے۔ خطبے کے وقت نہ ہی بات کرنی چاہیے، نہ ہی کسی کو سلام کرنا چاہیے، نہ ہی نماز شروع کرنی چاہیے، بلکہ خاموشی کے ساتھ خطبہ سننا چاہیے۔ وہ بیان کر رہے ہیں اس وقت نہ تو بات کرنی چاہیے اور نہ نماز شروع کرنی چاہیے، خاموشی سے خطبہ سننا چاہیے، چاہے آواز سنائی دے یا نہ دے۔ بہت سارے لوگ پیچھے بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے خطبے کی آواز نہیں پہنچتی۔ جب خطبے کی آواز نہیں آتی تو لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ خطبے کی آواز آئے یا نہ آئے، خاموش بیٹھنا چاہیے۔ سوال: نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اب نماز کے فوائد بیان کر رہے ہیں۔ جواب: نمبر 1، نماز آدمی کو گناہ سے روکتی ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اولاً تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، اگر میں یہ گناہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو بہت سارے لوگ نماز پڑھنے کی وجہ سے گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اللہ سے ڈر کر کے گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ نماز جو ہے یہ گناہ سے بچاتی ہے۔ نمبر 2، نمازی آدمی سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوتے ہیں۔ جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں پھر اسے کسی کا خوف نہیں، پھر اس کی جو پریشانی ہے وہ پریشانی نہیں ہوگی۔ نمبر 3، نماز آدمی کو عذاب قبر سے بچائے گی۔ قبر جو ہے یہ آخرت کے منزلوں میں سے پہلا منزل ہے۔ اگر بندہ قبر میں عذاب میں مبتلا ہو گیا تو پھر آخر کا معاملہ جو ہے اور سخت ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ جہنم دوزخ کے جہنم اور جنت وغیرہ کے تذکرے کے وقت اس قدر نہیں روتے جس قدر قبر پہ آتے ہیں تو روتے ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہ آسان تو باقی منزلیں بھی آسان، اگر یہ سخت ہے تو باقی منزلیں بھی سخت۔ تو جو نماز پڑھنے والا ہوگا وہ عذاب قبر سے بچ جائے گا۔ نماز آدمی کو عذاب قبر سے بچائے گی۔ نمبر 4، نمازی کے بدن اور کپڑے پاک و صاف رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو نماز پڑھتا ہوگا اس کے کپڑے بدن جو ہیں ہمیشہ پاک صاف رہیں گے، کیونکہ نماز کے لیے پاک صاف رہنا شرط ہے۔ 5، نمازی آدمی کو اللہ تعالیٰ تینوں دنیا میں عزت بخشتا ہے۔ جو نمازی ہوتا ہے آپ دیکھتے ہوں گے دنیا میں بھی اور دین میں بھی اس کو عزت کے نظر سے لوگ دیکھتے ہیں۔ جو نمازی ہوتا ہے جب وہ جاتا ہے تو لوگ اس کے لیے جگہ دے دیتے ہیں، اسے سلام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نمازی کو دنیا میں اور دین میں عزت بخشتا ہے، عزت عطا فرماتا ہے۔ نمبر 6، نمازی آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔
جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا سر رکھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی فریاد کو قبول فرماتا ہے، اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ نمبر 7، نمازی آدمی پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اس پر نازل فرماتا ہے۔ نمبر 8، نماز پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ جو نماز پڑھنے والا ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو نماز کے یہاں پہ چند فوائد بیان کیے گئے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس اتنے ہی فوائد ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فوائد ہیں نماز پڑھنے کے۔ ایک تو نماز پڑھنے سے جسمانی ورزش بھی ہو جاتی ہے، بہت سارے لوگ صبح صبح ورزش کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں، اگر ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ کی عبادت بھی ہو جائے گی، ورزش بھی ہو جائے گی۔ اس طرح سائنٹیفک اعتبار سے بھی بہت سارے فائدہ ہیں، بہت سارے فوائد ہیں۔ سوال، نمازی نماز کی حالت میں کسی سے گفتگو کر سکتا ہے؟ نماز پڑھتے وقت کسی سے بات کر سکتا ہے، گفتگو کر سکتا ہے؟ جواب، نہیں۔ گفتگو کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی، نماز میں بات کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ سوال، اچھا یہ تو بتائیے، نمازی نماز کی حالت میں کسی کو سلام کر سکتا ہے یا کسی کے سلام کا جواب دے سکتا ہے؟ جواب، نہیں۔ سلام کرنے یا سلام کا جواب دینے سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ مسجد میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، تو جو نماز میں ہو اسے چاہیے کہ جواب نہ دے، کیونکہ جواب دینے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز میں سلام کرنے سے یا سلام کا جواب دینے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ البتہ تشہد میں یعنی التحیات میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے گا۔ تشہد پڑھتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے گا، السلام علیک ایھا النبی، تو نبی پاک پر سلام بھیجے گا۔ سوال، نماز تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، پھر رسول خدا پر سلام کیوں بھیجنا چاہیے؟ نماز تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں تو اس میں نبی پاک پر سلام کیوں بھیجنا چاہیے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے، وہ اپنے بندے کی اس نماز کو قبول کرتا ہے جس میں رسول خدا پر سلام بھیجا جائے۔ سوال، تو کیا نماز میں رسول خدا کا خیال لانے سے نماز ہو جائے گی؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں اگر نبی پاک کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جواب، بے شک نماز ہو جائے گی۔ جب رسول خدا پر سلام بھیجا جائے گا تو ان کا خیال بھی یقیناً آئے گا۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہم نبی پاک پر سلام بھیجیں گے، اب تشہد پڑھنا واجب ہے، تشہد میں نبی پاک پر سلام ہے، جب نبی پاک پر سلام بھیجا جائے گا تو یقیناً نبی پاک کا خیال بھی آئے گا، اور سلام انہی کے حکم سے بھیجا جاتا ہے۔ ہم نے سلام بھیجتے ہیں، اس کا حکم ہمیں کس نے دیا؟ نبی پاک نے ہی دیا، تو اس طرح جو ہے نماز ہو جائے گی۔ بلکہ فقہا نے تو کہا، جب السلام علیکہ کہے تو دل میں خیال کرے کہ میں نبی پاک کو سلام کر رہا ہوں۔ سائل، جس نے سوال کیا وہ یہاں دعا دے رہا ہے۔ نوٹ، میرے بھائی، آپ کے جوابات سے دل خوش ہوا اور طبیعت کو اطمینان ہو گیا، میں دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہم کو اور آپ کو رسول خدا کے حکم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ سوال، کیا سلام کے وقت حضور کا خیال بھی لایا جائے گا؟ جب سلام کیا جائے کیا اس وقت نبی پاک کا خیال بھی لایا جائے گا؟ جواب، جی ہاں، جب سلام کیا جائے تو اس وقت نبی پاک کا خیال بھی لایا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔